مین میسج اس نظم کا یہ ہے کہ ابلیس اپنے شیطانوں سے کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ مسلمانوں میں سے نکال دو، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغ زار ختن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو فرمان جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ برہمنوں کو سیاست کے پیچوں میں الجھا دو اور کہ تمام ہندو اپنے پرانے دھرم سے الگ ہو جائیں، اور مسلمان جو ہے وہ تو فاقہ کاٹ رہا ہے لیکن وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتا، اسے اسلام سے دور کر دو اور اس کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نکال دو، کیونکہ یہی مسلمانوں کے جسم میں روح کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جو عربی لوگ ہیں اور جو یمن کے لوگ ہیں ان کو بھی یورپی انداز سکھا دو، اور اس کا یہ ہوگا کہ اسلام کی روح باقی نہیں رہے گی پھر۔ اور افغانیوں کو اپنی غیرت پہ بڑا مان ہے، ان سے بھی غیرت ختم کر دو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملاؤں کو ان کے پہاڑوں سے نکال دو اور کعبے والوں سے ان کی روایت چھین لو، تاکہ جو مذہبی روح موجود ہے وہ اس طرح خالی ہو جائے جس طرح ہنوں کے نکل جانے سے ختن کے سبزہ زاروں کو خالی کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری شعر میں ابلیس کہہ رہا ہے اپنے فرزندوں سے کہ اقبال کو نکال دو، اقبال کا جو پیغام ہے نا وہ نکال دو، کیونکہ یہ پیغام ہے خودی کا، یہ پیغام ہے ڈیولپ کرنے کا، اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا، اور اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو کمزور لوگ ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ ابلیس کہتے ہیں شیطان کو، فرمان حکم سیاسی فرزند ایسے سیاستدان جو شیطان جیسی چالیں چلتے ہیں، برہمنوں ہندو رہنما، سیاست کا پیچ، سیاست کی حیرت پھیری، زناریوں کفر کے طور طریقوں کو اپنانے والا، دیر کہن پرانے مندر، فاقہ کش فاقہ کرنے والا، روح محمد مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعلیمات، فکر عرب عرب کے خیالات، فرنگی تخیلات یورپی سوچ، حجاز و یمن مراد مسلم ممالک، غیرت دین دین کو قائم رکھنے کا جذبہ، کوہ و دمن پہاڑ اور وادی، اہل حرم یہاں مراد مسلمان ہیں، روایات طور طریقے، آہو ہرن کو کہتے ہیں، مرغزار باغ چمن، ختن ترکستان کا ایک شہر جہاں کے ہرن مشہور ہیں، نفس کہتے ہیں ساس کو، لالے سرخ پھول، غزل سرا غزل گانے والا، چمن کہتے ہیں باغ کو۔